بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل قصے اللہ والوں کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے آپ کو نئے نئے قصے سننے کو ملتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں معرکہ کربلا کا 29واں حصہ۔ آپ سبھی ملاحظہ فرمائیے۔ یزید کا فرمان لے کر تیز رفتار قاصد روانہ ہوا تھا اور بہت جلد بصرہ میں داخل ہوا۔ یزید کا قاصد گورنر ہاؤس میں پہنچ کر عبید اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ان کے سامنے مہر لگا لفافہ پیش کیا۔ عبید اللہ نے جلدی سے لفافہ کھولا، پڑھنا شروع کیا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے سنا کہ اسے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی گورنری بھی دے دی گئی ہے۔ اس نے قاصد کو وداع کر دیا اور اپنے نادان صلاح کاروں سے صلاح لینے لگا۔ چنانچہ عام طور سے لوگ اس کا مزاج جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر اس نے اہل بیت سے نہ لڑنے کا مشورہ دیا گیا تو وہ صرف یہی نہیں کہ ان کی رائے نہیں مانے گا بلکہ ان سے بدگمان ہو جائے گا۔ اس لیے اسے سب نے اس کی منشا کے مطابق ہی مشورہ دیا۔ اس وقت منذر بن زارود جو بصرہ کا رئیس اور اثردار آدمی تھا آ گیا۔ یہ بہت ہی سادہ قسم کا آدمی تھا۔ اس کے نام بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دعوت نامہ بھیجا تھا۔ اس نے سادگی سے یہ سمجھا کہ عبید اللہ بن زیاد نے یہ مکر کیا ہے، شاید اس طرح وہ اپنے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان کر رہا ہے، اسی لیے یہ دعوت نامہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے یہ دعوت نامہ عبید اللہ کے سامنے رکھ کر کہا، حضرت حسین نے یہ دعوت نامہ میرے پاس بھیجا ہے۔ عبید اللہ نے اسی وقت پڑھ کر بے حد رنج ظاہر کیا۔ پوچھا، دعوت نامہ لانے والا کہاں ہے؟ منذر بن زارود نے اسے بھی پیش کر دیا۔ اس ظالم نے اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وہ غصے میں اتنا آپے سے باہر ہو گیا تھا کہ اس سے کچھ نہ پوچھا، نہ اسے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ پر جب حسینی قاصد قتل ہو چکا اور اس کا غصہ اترا، تب اسے یہ افسوس ہوا کہ اس نے قاصد کو قتل کرنے سے پہلے یہ کیوں نہ پوچھ لیا کہ ایسے دعوت نامے اور کس کس کے پاس آئے ہیں۔ لیکن اب وہ موقع نکل چکا تھا۔ اسے خیال ہوا کہ شاید یہ بات منذر کو معلوم ہو۔ چنانچہ اس نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ دعوت نامے کس کس کے پاس آئے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ جو ہی اس نے یہ دعوت نامہ مجھے دیا میں اسے لے کر سیدھا آپ کے پاس آ گیا۔ لیکن تمہیں پوچھنا تو چاہیے تھا۔ اس سے پوچھنا ضرور چاہیے تھا، لیکن آپ کے پاس آنے کی جلدی نے اس طرف توجہ نہ کرنے دی۔ عبید اللہ نے جھڑک کر کہا، یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ منذر کو یہ جرت تو نہ ہوئی کہ اتنا کہتا کہ میں نے تو غلطی کی ہی تھی، تم نے بھی تو کی۔ اسے قتل کرنے سے پہلے پوچھ کیوں نہ لیا؟ لیکن وہ جانتا تھا کہ ابن زیاد ایسا ظالم ہے کہ اگر ایک لفظ بھی اس کے خلاف زبان سے نکلا تو فوراً تلوار اس کی گردن پر پڑے گی۔ اس لیے اس نے کہا، واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ عبید اللہ نے اپنا شک ظاہر کیا، میرے خیال میں اور لوگوں کے نام بھی یہ دعوت نامے آئے ہوں گے اور انہوں نے چھپا لیے ہیں۔ ممکن ہے ایسا ہوا ہو۔ چنانچہ عبید اللہ نے کہا، میں آج سب کے کان کھول دیتا ہوں۔ پھر اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ تمام سرداروں اور اثردار لوگوں کو جمع کرو۔ غلام حکم پورا کرنے کے لیے دوڑ گئے۔ جب سب لوگ آ گئے تو غلاموں نے عبید اللہ کو اس کی خبر دی۔ عبید اللہ فوراً اس بڑے کمرے میں آ گیا جہاں سب لوگ چپ چاپ بیٹھے تھے۔ اسے دیکھتے ہی سب ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عبید اللہ آتے ہی منبر پر چڑھ گیا اور بڑی ڈراؤنی آواز میں بولا، اے بصرہ والو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ فسادیوں نے شرارت شروع کر دی ہے۔ تم مجھے خوب جانتے ہو کہ میں کسی بات کا بھروسہ نہیں کرتا، نہ ہی کسی سے ڈرتا ہوں۔ صاف کہہ دیتا ہوں کہ جو مجھ سے لڑے گا میں بھی اس سے لڑوں گا، اور جو مجھ سے صلح کرے گا میں بھی اس سے صلح کروں گا۔ اے بصرہ والو، میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ میرا رتبہ اور عہدہ بڑھ گیا ہے۔ امیر المومنین یزید نے مجھے بصرہ کے ساتھ کوفے کی حکومت بھی عطا کر دی ہے۔ میں کل کوفہ روانہ ہو جاؤں گا اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو یہاں اپنا نائب مقرر کر جاؤں گا۔ اگر میری غیر حاضری میں تم لوگوں نے ذرا بھی شرارت یا فساد کیا تو میں ایسے لوگوں کو ہی قتل نہ کروں گا بلکہ ان فسادیوں کے رشتہ داروں اور دوستوں سب کو قتل کر دوں گا، اور جن لوگوں پر سازش کا شبہ ہوگا وہ مار دیا جائے گا۔ ان کی ملکیتیں ضبط کر لی جائیں گی۔ یاد رکھو، میں اس زیاد کا بیٹا ہوں جس نے سرکشوں کو مار ڈالا۔ اگر تم نے میرے سامنے یا میری غیبت میں سرکشی کی تو میں بھی تم میں سے کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔
میں ایسا ہوں کہ مجرم ہونے کی حالت میں اپنے ماموں اور چچیرے بھائی کا بھی لحاظ نہ کروں گا۔ زندگی اور عزت چاہتے ہو تو امن و امان سے رہو۔ چونکہ عبید اللہ سے سب لوگ ڈرتے تھے، اس لیے اس کی یہ تقریر سن کر اور بھی ڈر گئے۔ سب نے ایک زبان کہا، اطمینان رکھیے، ہم ہرگز بھی شرارت اور فساد نہ کریں گے۔ عبید اللہ نے لوگوں کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ دوسرے ہی دن عبید اللہ نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور کچھ فوج اور اپنے گھر والوں کو لے کر مسلم بن عمر باہلی اور شریک بن آور حارثی کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہوا۔